السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں سورہ بینہ چل رہا تھا اور 7 آیتوں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھائی اور بہنیں میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل سے نئے جڑ رہے ہیں، وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور آپ قرآن مجید کو تجوید کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ سیکھ سکیں، کیونکہ قرآن پاک کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم لوگ جو پہلے پڑھتے تھے وہ مجہول طریقے سے پڑھتے تھے، اب ہمیں اسے درست کر کے معروف پڑھنا ہوگا، معروف طریقے سے پڑھنا ہوگا اور ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہوگا۔ پہلے جو ہم پڑھتے تھے ہمیں ہا اور ہا میں فرق نہیں معلوم تھا، ہمیں کاف اور قاف میں فرق نہیں معلوم تھا، ہے نا، ہمیں سین اور شین میں فرق نہیں معلوم تھا۔ ہم شین کو بھی سین بولتے تھے اور سین کو بھی سین بولتے تھے، ہم کاف کو بھی کاف بولتے تھے اور قاف کو بھی کاف بولتے تھے، یعنی کہ ہم حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کرتے تھے، اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہاں سے ہم نہیں نکالتے تھے۔ اسی لیے ہم نقطے والی قاف کو بھی کاف کہتے تھے اور بغیر نقطے والی کاف کو بھی کاف کہتے تھے، سین کو بھی سین کہتے تھے اور شین کو بھی سین کہتے تھے۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں، حروف کی ادائیگی کی غلطیاں، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم تجوید نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کس حرف کے نکلنے کی جگہ کہاں ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ نکالیں گے۔ تو علم تجوید کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ میری جو بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی جو سمجھ سکتے ہیں وہ بالکل پڑھیں اور کوشش کریں سیکھنے کی، اور ہماری جو مائیں اور بہنیں پڑھنا نہیں جانتی ہے وہ سن کر سیکھے، کم سے کم یہ نیت کر لے کہ ہم سن رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ یاد رکھے، قرآن شریف کا پڑھنا اس میں بھی اجر ہے، کوئی اگر پڑھاتا ہے اس میں بھی اجر ہے، کوئی اگر سنتا ہے اس میں بھی اجر ہے، کوئی اگر سیکھتا ہے اس میں بھی اجر ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی پاک کتاب ہے کہ ہر چیز میں اس میں اجر ہی اجر ہے۔ اگر کوئی شیئر کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ہے، اگر کوئی لائک کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ہے، کیونکہ لائک ہم کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم لائک کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم لائک بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی اجر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو محبت دکھائی، اللہ کی کتاب کو پسند کیا، اسی لیے آپ نے لائک کیا، تو اس میں بھی اجر ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے درخواست کروں گی، اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کم سے کم آپ سن کر درست کریں، جتنا بھی درست ہو سکے وہ کریں، تو اس میں بھی اجر ہے۔ اور کوشش کرے کہ سیکھے، نیت کر لے کہ مجھے سیکھنا ہے اور ویڈیو کو دیکھے، جتنا سیکھ سکے سیکھے، اس میں بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق آج کا۔ آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا
ابدا. ایک بار پھر سے سنیں. جزاء عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اب چلتے ہیں قواعد کی طرف. سب سے پہلے غور کیجئے بہت سارے لوگوں کا. دیکھیے یہاں پہلا حرف کون سا ہے؟ جیم. اور دوسرا جو حرف ہے وہ ہے زا. جیم اور زا دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. لیکن بہت سارے لوگ جب یہاں پر پڑھتے ہیں سورہ بینہ کو اور آیت نمبر 8 تک پہنچتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ جزاؤہم. کیا پڑھتے ہیں؟ جزاؤہم. تو کیا ہوا؟ غلط ہو گیا. دونوں جگہ جیم نکل جا رہا ہے. تو تجوید اسی لیے سیکھنا ہے جو حرف کی ادائیگی ہے وہ درست ہو. تو ہم کو یہاں پر پڑھنا ہے جزا. جیم بولیں گے اور زا بولیں گے. جیم زا. جزاؤہم. جیم کو الگ نکالنا ہے, زا کو الگ نکالنا ہے اور بالکل صاف ستھرے انداز میں نکالنا ہے کہ سمجھ میں آئے کون سا حرف ہم نکال رہے ہیں. زا جب کریں گے تو یہاں دیکھیے مد ہے نا. مد کا بھی ہم قاعدہ انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ میں پڑھیں گے. لیکن فی الحال جہاں پر بھی مد ہو 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچنا ہے. جزاؤہم. حمزہ پیش او, ہا میم پیش ہم. جزاؤہم. یاد رہے میم کے اوپر ہماری آواز رک جانی چاہیے. میم کے جو مخرج ہے اس کے اوپر ہماری آواز رک جانی چاہیے. یعنی کہ غور کریں. جزاؤہم. ہم نہیں کرنا ہے. بالکل میم میں آواز رک جانی چاہیے. آگے چلیے. عندہم. پہلے تو عین نکالنے کی کوشش کریں گے. عین کو نون سے ملائیں گے اور یہاں پر ہم کریں گے اخفا. کیا کریں گے؟ اخفا. نون ساکن ہے, اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ دال. تو حروف جو اخفا ہے اس کے جو 15 حروف ہے اس میں سے دال بھی ایک حرف ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا. یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے. کس طرح سے؟ ربہم. را کو تو پہلے پور کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. را کو با سے ملائیں گے, پھر با کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. ہا کو میم میں ملائیں گے. میم کے اوپر آواز رک جانی چاہیے جس طرح سے میں نے یہاں پر کہا. غور کیجئے. جزاؤہم عند ربہم. جزاؤہم عند ربہم. یہاں پر جب نون میں ملائیں گے عین کو تو ناک میں آواز کو چھپائیں گے. عند ربہم. جزاؤہم عند ربہم. جنات. جیم نون زبر جن, نون مد, نون کھڑا زبر نا, جننا. ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے. سب سے پہلے نون مشدد کا غنہ کریں گے, اس کے بعد نون کو ایک الف کے باقدر کھینچیں گے. کس طرح سے؟ غور کیجئے. جنات عدن تجری. عین دال زبر عد, نون 2 زیر نن. عدن. یہاں پر بھی اخفا. کیوں؟
دیکھیے دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد حرف تا، حرف تا بھی حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد آ رہی ہے حروف اخفا، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے اور عین کو جب دال سے ملائیں گے تو یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے نا، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، تو دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا جب ہم عین کو دال سے ملائیں گے تو ہم یہاں پر کریں گے قلقلہ۔ کس طرح سے؟ آواز کو ٹکرائیں گے اور ای کو ساؤنڈ آئے گی، عد، 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 نین، نین، یہاں پر اخفا، عدن تجری، تج میں بھی اخفا، تج میں بھی قلقلہ، تا کو جیم سے جب ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے، دال میں بھی قلقلہ کریں گے اور جیم میں بھی قلقلہ کریں گے، اور یہاں جو نون کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے یہاں پر ہم کریں گے اخفا، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ اور اس کے بعد کھڑا زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، تا کو پیش کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے، عاد میں قلقلہ کریں گے، نین میں اخفا کریں گے کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد تا ہے، اس کے بعد تا کو جب جیم سے ملائیں گے تو کریں گے قلقلہ، اور پھر ری میں یا مدہ کریں گے، را کو باریک رکھیں گے کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ غور کیجیے یہاں تک، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، ایک بار پھر پڑھتی ہوں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، آگے چلتی ہوں، من تحتها الانہار، من یہاں پر بھی دیکھیے ہم کریں گے اخفا، یہاں پر بھی کیا تھا اخفا، دیکھیے دو زیر کی تنوین کے بعد تا تھی اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، تو اخفا کب ہوتا ہے؟ اخفا کے جو 15 حروف ہے وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے کوئی بھی حرف 15 میں سے، تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ تو تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو ان تینوں کے بعد حروف اخفا آئے یا پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے، وہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں پر بھی ہم کریں گے اخفا، کس طرح سے؟ من تحتہل، تحتہل، یہاں غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ ہا، اور یہ کیا ہے؟ ہا، یہ کیا ہے؟ ہا، اور یہ کیا ہے؟ ہا، تو دونوں ہا میں فرق ہے، ہا اور ہا، تحتہل، تحتہل، من تحتہل انہار، اور پور، انہارو، ان میں صرف نون کی آواز کو ظاہر کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو حروف حلقی ہے تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو صرف اظہار کریں گے، ہے نا، نون کی آواز کو صرف ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، تو ہم کریں گے من تحتها الانہار، را کو پور، را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، یعنی کہ ضمہ، پور کریں گے، ہیوی بنائیں گے، من تحتها الانہار، غور کیجئے، ہا نکالنا ہے اور یہ ہا ہے، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، اور یہاں پر نون میں اخفا کرنا ہے، ہا کو لام سے ملائیں گے، پھر حمزہ کو نون سے ملائیں گے، صرف نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو یہاں پر حروف حلقی کا قاعدہ ہے، تو اظہار حلقی کریں گے اور را کو پھر پر پڑھیں گے۔ غور کیجئے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایک بار پھر غور کیجئے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار،
اخفا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر میں نے اخفا کیا، اس کے بعد یہاں پر بھی اخفا کیا، یہاں پر بھی اخفا کیا، اور یہاں پر ہم نے نون مشدد کا غنہ کیا۔ تو فرسٹ تو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ نون غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے۔ غنہ جب ہم کرتے ہیں تو ناک میں صرف اور صرف تھوڑی دیر آواز کو روکتے ہیں، اور اخفا جب کرتے ہیں تو ناک میں ہم آواز کو چھپاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہم نے غنہ کیا یعنی کہ ناک میں آواز کو روکا، اور یہاں اور یہاں ہم نے اخفا کیا یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپایا۔ ایک بار پھر سے دیکھیے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات اور عدن، نین یہ ہوا اخفا، نین یہاں دیکھیں، من 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 عم ام ربہم، اور جناتن میں صرف روکیں گے آواز کو ناک میں، جن دیکھیں دونوں آواز الگ الگ ہے، جن اور یہاں من یہاں چھپایا جا رہا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف روکا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سے غور کیجئے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ آگے چلیے، خالدین فیہا، خا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، ایک الف کے باقدر کھینچیں گے، خالدین، لام کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے اور معروف کا خیال کریں گے، خالدین، دال یا زیر دی، یا ساکین اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر، یا مدہ کا قاعدہ یعنی کہ ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، یہاں بھی کھینچیں گے اور دی میں کھینچیں گے، اور نون کو جلد ادا کریں گے، لی کو بھی جلد ادا کریں گے۔ غور کیجئے، خالدین، خالدین، غور کیجئے، سنیے غور سے، خا میں کھینچ رہی ہوں اور دی میں کھینچ رہی ہوں، خالدین خالدین۔ آگے چلیے، فی میں ایک الف کے باقدر کھینچیں گے، یہاں بھی یا مدہ ہے، اور ہاں میں کیا کریں گے؟ مد کریں گے، 4 سے 5 الف کے باقدر کھینچنا ہے، فیہا ابدا، حمزہ زبر آ، با زبر با، بالکل سمپل ہے، جلد پڑھنا ہے، دال 2 زبر دن، یاد رہے یہاں پر اگر ہم آیت کر رہے ہیں 2 زبر پر جب بھی ہم آیت کریں گے تو ایک زبر کو حذف کر دیں گے یعنی کہ ختم کر دیں گے، اور ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، کیا ہو جائے گا؟ ابدا ابدا۔ غور سے سنیے، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایک بار شروع سے دیکھیے، غور سے سنیے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایک بار پھر پڑھتی ہوں، غور سے پھر سنیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کلیئر؟ اب ہم چلتے ہیں آگے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. رضی اللہ، را زبر، را کو پہلے تو پر کریں گے، را کے اوپر زبر ہے. ضاد کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، معروف کا خیال کریں گے. یا کو لام سے ملاتے ہوئے لفظ اللہ کا لام کو کریں گے پر. لفظ اللہ کا لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یاد رہے لفظ اللہ کا لام جہاں پر بھی آئے لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش یعنی کہ فتحہ اور ضمہ آئے. دیکھیے لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے یا حرف ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ یعنی کہ زبر. عربی میں کہتے ہیں فتحہ اور اردو میں کہتے ہیں زبر. اسی طرح اردو میں کہتے ہیں زیر اور عربی میں کہتے ہیں کسرہ. اسی طرح اردو میں کہتے ہیں پیش اور عربی میں کہتے ہیں ضمہ. تو زبر یا پیش آئے لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو ہم لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ ہیوی بنائیں گے، پر کریں گے. اور اگر اس سے پہلے زیر آئے تو ہم اس کو باریک کریں گے. یہاں پر ہمیں پر کرنا ہے. رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، یا لام زبر یل، رضی اللہ. اور عنہم، حمزہ نون زبر عن، ہا میم پیش ہم میں آواز رک جائے گی. دیکھیے نون ساکین ہے اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا. یہاں پر بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو صرف اظہار کریں گے یعنی کہ صرف ظاہر کرنا ہے نون کی آواز کو. رضی اللہ عنہم، دیر نہیں لگائیں گے عن میں. اگر کوئی کر دے رضی اللہ عنہم غلط ہو جائے گا کیونکہ صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے. یہاں پر نون کی آواز کو دیر نہیں جلد پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. رضی اللہ عنہم، یہاں پر را پر اور لفظ اللہ کا لام بھی پر. عنہم ورضوا عنہ، واو کو زبر کی حرکت کے ساتھ اور را کو بھی دونوں کو زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے جلد. رو میں واو مدہ کریں گے، واو ساکین اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. ورضوا عنہ، حمزہ نون زبر عن اور ہا میں بھی جزم آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگر ہم روک رہے ہیں تو ہا میں آ جائے گا جزم. تو یہاں پر جب پڑھیں گے دونوں جزم والا حرف ہو جائے گا، نون بھی اور ہا بھی. تو ہا کا صرف آواز نکلنی چاہیے کہ حرف ہا ہے، یہاں پر پورا کلیئر سمجھ میں آنی چاہیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 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 ہا سمجھ میں آنی چاہیے کہ آخر میں کون سا حرف ہے؟ ہا ہے. غور کیجئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عنہ. ذالک لمن خشی ربہ، ذالک، ذال کھڑا زبر ذا، ایک الف کے باقدر کھینچیں گے. لیکا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک جلد ادا کریں گے لیکا کو اور ذا کو صرف ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے. ذالک، ذالک، ذالک لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من. دیکھیے نون ساکن اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ خا. خا بھی حروف حلقی میں سے ایک ہے تو یہاں پر بھی صرف اظہار کریں گے، نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے، دیر نہیں لگائیں گے. لمن خشیہ، خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، سب کو جلد ادا کریں گے. غور کیجئے. ذالک لمن خشیہ، ذالک لمن خشیہ ربہ، را کو با سے ملائیں گے، با کے اوپر شد ہے تو 2 مرتبہ پڑھیں گے. رب اور با زبر با، ربہ. اور ہا الٹا پیش ہو ہے لیکن یہاں پر ہم کیا لائیں گے؟ جزم لائیں گے یعنی کہ سکون لائیں گے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے، آیت کریں گے. ذالک لمن خشی ربہ، را کو پر کریں گے. ذالک لمن خشی ربہ. ایک بار یہاں سے سنیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ. اب میں آپ لوگوں کو ایک بار شروع سے پڑھ دیتی ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ آج کے لیے ایک ہی آیت، کافی لمبی آیت ہے اور پوری تفصیل سے پڑھا رہی ہوں تو زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، سیکھنا ہے تو وقت دینا پڑے گا، اور کچھ اچھی چیز سیکھ رہے ہیں تو اس میں وقت کا یہ نہ کرے کہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو مشق کرے اور ویڈیو کو شیئر کرے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے زیادہ لوگ سیکھتے ہیں تو جتنے لوگ سیکھیں گے ان کا بھی آپ کو شیئر کرنے کا اجر ملے گا اگر وہ سیکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے اور اس نیت سے شیئر کرے کہ ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے لیے خوب ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، میں اللہ کو راضی کر پاؤں اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھے۔ ملوں گی نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔